اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ: وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن یقول، جو لوگوں کے سامنے یہ بات کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم تو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت پہ بھی ایمان لاتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 8، پارہ نمبر 1، سورۃ البقرہ۔ قرآن حکیم کی اس سورت کا سب سے اہم جو موضوع ہے وہ نفاق اور منافقت ہے۔ عبداللہ ابن ابی ان منافقین کا سردار تھا۔ لوگوں کے سامنے یہ بڑھ چڑھ کے کہا کرتے تھے کہ ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہم نے قیامت کے بعد اٹھنا ہے، اور قیامت کے تمام حالات پہ ہمارا ایمان ہے۔ مگر جب یہ تنہا کسی کمرے میں جا کے بیٹھتے تھے تو آپس میں یہ کہتے کہ دیکھو ہم نے ایمان والوں کے ساتھ کیسا مذاق کر دیا ہے۔ اور اس طرح منافقت کی ابتدا اس بندے نے کی جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر بہت قریبی ساتھی تھا، اور یہ پہلی صف کے اندر نماز پڑھتا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ یہ نماز پڑھتا، کسی بھی دین کے معاملہ میں آگے بڑھ چڑھ کے آتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس چیز کو واضح فرما دیا کہ کچھ لوگ آگے آ کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں اور آخرت پہ ایمان لانے والے ہیں، حالانکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہی عبداللہ بن ابی منافق تھا جس نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ غزوہ بنی مستلق، جس میں آپ اپنی بہن حضرت اسماء کا ہار لے کر آئی، اور راستے کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ وہ ہار گم ہو گیا، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی تلاش میں رہی۔ کئی لوگوں نے اماں عائشہ پہ الزام تراشی کی اور تہمتیں لگائی۔ ان تہمت لگانے والوں کا سردار بھی عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ منافقین تھے۔ مگر آج ان کے حالات ہمیں وحی کے ذریعے نہیں پتہ چل سکتے۔ قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب آپ تھے تو وحی سے آپ کو پتہ چلتا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے، لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ نے امت کے لیے ایسی نشانیاں بتا دی کہ منافق کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ منافق وہ ہوتا ہے جس میں 3 عادتیں ہوں: اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب آپ اس کی امانت رکھوائیں اس میں خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب ہمارا جھگڑا ہو تو ایک دم سے وہ گالیاں اور بکواس دینا شروع کرتے۔ اب اگر آپ غور کریں معاشرے پہ، ہر بازار میں آپ جائیں تو آپ کا وعدہ خلافی سے ہو رہا ہے، آپ کی امانت میں بددیانتی ہو رہی ہے، اور جب بھی ہماری لڑائی ہوتی ہے ہم ایک کی جگہ 10 20 بھی گالیاں دیتے ہیں۔ تو کیا ہم سارے منافق ہیں؟ کیا آج کا یہ معاشرہ منافق ہے؟ کیا ہم سب کو منافق کہہ ڈالیں؟ تو یاد رکھیے، ایک بندہ ہے جو ایک دفعہ وعدہ توڑتا ہے اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ بندہ منافق نہیں ہوگا۔ ایک بندہ ہے جس کے پاس آپ نے امانت رکھی ہے، اس سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی اور اس نے تھوڑی سی خیانت کر ڈالی، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ کی امانت کی پاسداری کرتا ہے۔ یا بندہ کبھی کبھی لڑتا ہے تو بڑی برداشت کرتا ہے، کبھی کبھار زندگی میں اس سے کچھ گالی نکل جاتی ہے اور اس پر ندامت کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے گالی نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو میرے بھائی یہ منافق نہیں ہے۔
منافق وہ ہوتا ہے جس کی عادت ہے کہ وعدہ توڑے گا آج بھی، کل بھی اور ہمیشہ۔ جب وہ گالیاں نکالے گا، جب جھگڑا کرے گا، ماں کی گالی، باپ کی گالی، دوسرے کی گالی، تیسرے کی گالی، چوتھے کی گالی اس کی نکلے گی۔ اور آپ اپنے محلے سے ہٹ کے آپ معاشرے میں جائیں گے تو لوگ کہیں گے یہ بندہ گالیاں دیتا ہے، تیسرے معاشرے میں جائیں گے لوگ کہیں گے یہ بندہ گالیاں دیتا ہے۔ جب اس کی تمام عادتیں معاشرے میں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں، اب آپ سمجھ جاؤ کہ یہ گالی دینے والا کیا ہے؟ منافق ہے۔ اور یہ وعدہ جو بار بار توڑنے والا ہے یہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ اور امانت میں جو خیانت کرنے والا ہے یہ منافق ہے۔ میں اپنی زبان میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑا جاہل اس دنیا کے اندر وہ بھی منافق ہے، اور سب سے بڑی سزا آخرت میں وہ بھی منافق ہے۔ آپ پوچھیں گے، آپ سوچیں گے، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ منافق کو کیسے دنیا میں سزا ملتی ہے؟ ذرا میری بات پہ غور کیجئے گا۔ اذان ہو گئی، آپ کا ایک پڑوسی منافق ہے، وہ آپ کے سامنے بڑی پگڑی پہنتا ہے، بہت علامہ بنا ہوا ہے جی۔ اذان ہو گئی، آپ کو کہے گا بھائی جان اٹھیں، اذان ہو گئی، چلیں جی ٹھیک ہے جی اٹھیں۔ دوڑے گا، وضو کرے گا، مسواک کرے گا، استنجا کرے گا جی، اور جلدی آئے گا۔ آخر کہاں بیٹھے گا؟ اگلی صف میں۔ نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ بھی پڑھے گا، نماز بھی پڑھے گا، بڑے خشوع سے کرے گا۔ وہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ لوگ یہاں پہ مجھے سب سے اہم سمجھیں اور مجھے بڑا نمازی سمجھیں۔ اب وہ نماز پڑھتا ہے جی، اب عشاء کی نماز جیسے اس وقت ہو چکی ہے، 17 رکعتیں اس نے پڑھنی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرنا ہے، مسجد میں آنا ہے، صف اول میں بیٹھنا ہے۔ پھر قربانی آ گئی، مثال کے طور پہ قربانی کے اندر اس نے بہت بڑا ایک بہترین جانور لے کے آنا ہے تاکہ دنیا دیکھے کہ میں بہت بڑا یہ کام کر رہا ہوں۔ جب حج آئے گا نا، حج، تو حج کے اوپر بھی اس نے 10 لاکھ روپے خرچ کر دینا ہے کہ میں حج کروں، کیونکہ وہ دنیا کی نظر میں بہت بڑا کیا ہے؟ مومن ہے۔ جب جہاد آئے گا تو جہاد کے اوپر بھی وہ جانے کی کوشش کرے گا۔ جب تبلیغ آئے گی وہاں پہ جانے کی بھی کیا کرے گا؟ کوشش۔ جب صدقے کا مسئلہ آئے گا، وہ آپ 2 روپیہ دیں گے، وہ 200 روپیہ دے دے گا۔ منافق ہے نا، لوگوں کو کہتا ہے کہ میں پکا مومن ہوں، بہت بڑا ایمان والا ہوں، ہر کام میں بڑھ چڑھ کے کیا لیتا ہوں؟ حصہ لیتا ہوں، مگر وہ ہے منافق۔ وہ ہے کیا؟ منافق۔ اب اس کی منافقت کا آپ کو پتہ نہیں ہے، کس کو پتہ ہے؟ میرے رب کو پتہ ہے، جو 70,000 پردوں کو بھی اگر آپ ڈال دیں، رب اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے کوئی پردے حائل نہیں ہوتے۔ اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ اس پر اپنے فرشتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو بھائی یہ کیا کر رہا ہے، دیکھو یہ وضو کر رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ تکبیر اولیٰ میں ہے، یہ قربانی میں آگے، یہ حج میں آگے، یہ عمرے میں آگے، ہر کام میں آگے، پگڑی میں آگے، ٹوپی بھی آگے۔ آپ میرے بھائی مجھے بتاؤ اتنی محنت اس کو کیوں کرنی پڑتی ہے؟ تاکہ ساتھ والا اس کا دوست اس کو پکا مومن سمجھے۔ اس کے لیے اس پاگل جاہل کو قربانی پہ بھی لاکھ روپیہ لگانا پڑ رہا ہے، حج پہ 10 لاکھ روپیہ لگانا پڑ رہا ہے، روزوں پہ اس کو ہزاروں روپیہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، 5 نمازوں میں سے خاص طور پہ فجر کی نماز میں بھی اٹھ کے اس کو صف اول میں آنا پڑ رہا ہے، اور صدقے میں آگے، استغفار میں آگے، ذکر میں آگے۔ میں اس کا ہوں دوست۔ اب وہ مجھے دکھانے کے لیے کہ بھائی میں پکا مومن ہوں، اس کو یہ ساری محنت کر رہی ہے، میں بھی محنت کر رہا ہوں، وہ بھی محنت کر رہا ہے، مگر وہ منافق ہے۔ اللہ اس کے تمام اعمال کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں، مگر محنت ساری وہ کرتا ہے، محنت ساری وہ کرتا ہے، اور میں اس کو دیکھ کر تو کہتا ہوں یہ بہت بڑا ایمان والا ہے، لیکن میرے اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کہ اتنے پیسے، اتنی دولت، اتنا جسم، اتنی روحانیت، اتنا وقت، اتنی صبح، اتنی شام، سب کچھ اس کو ہو بہو مسلمان کی طرح کام کرنے پڑ رہے ہیں، اور اگر وہ نہیں کرتا تو اگلے بندے اس کو ٹوک دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زیرو ہے، عیسائی سے بدتر ہے، یہودی سے بدتر ہے، شیعوں سے بدتر ہے، مرزائیوں سے بدتر ہے۔ اس لیے بدتر ہے کہ وہ اتنے بڑے اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور مسلمانوں کے سامنے صوفی بنا بیٹھا ہے، اور کام بھی سارے اس کو کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو بھائی کام بھی کر رہا ہے، نہ دنیا اس کے کام کی،
نہ آخرت اس کے کام کی، نہ دین اس کے کام کا، نہ نماز اس کے کام کی۔ اب مجھے بتاؤ اس سے بڑی اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس کو یہ سزا ہی ہے نا کہ تو نے 17 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو نے ظہر کی 12 پڑھنی ہے، تو نے عصر کی 8 پڑھنی ہے، تو نے مغرب کی 7 پڑھنی ہے، تو نے فجر کی 4 پڑھنی ہے، تو نے تہجد کی 8 پڑھنی ہے، اشراق پڑھنی ہے، چاشت پڑھنی ہے، اوابین پڑھنی ہے، تو نے تبلیغ میں جانا ہے، دین میں جانا ہے، جمعہ میں جانا ہے، قربانی پہ جانا ہے، جہاد پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، حرم میں جانا ہے، مدینہ میں جانا ہے، مکہ میں جانا ہے، ہر جگہ تجھے جانا ہی جانا ہے، اور وہ جا رہا ہے۔ اس کو ہمارا یہ سوال ہے، تو ہے تو منافق، تو ہے تو منافق۔ اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جا رہا ہے۔ جی یہ ہے وہ صوفی بندہ، یہ ہے وہ مولوی بندہ، یہ ہے وہ پگڑی والا بندہ، یہ ہے وہ جو مسجد میں آباد نظر آتا ہے اور سب کہتے ہیں یار یہ مسجد کا بڑا عاشق ہے، اور یہ مدرسے کا بڑا عاشق ہے، یہ قرآن کا بڑا عاشق ہے۔ اس کو عشق دکھانے کے لیے سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب منافق اپنے جال میں پھنس گیا اس دنیا میں کہ سارے کام بھی کر رہا ہے اور اس کی جزا بھی کوئی نہیں ہے، آخرت میں بھی کہ سب سے نچلے درجے میں چلا گیا۔ اب اس پہ وقوف بندے کو اکیلے کمرے میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ مجھ جیسا پاگل کوئی نہیں، مجھ جیسا بے وقوف کوئی نہیں، میرے جیسا دیوانہ کوئی نہیں، میرے جیسا اللہ کی نظر میں گرا ہوا بندہ بھی کوئی نہیں۔ تو لوگوں کی نظروں میں اٹھ جانا، لوگوں کی نظروں میں پگڑی ٹوپی کر لینا، لوگوں کی نظروں میں نمازی بنا۔ اچھا بڑے بڑے فیکٹریوں میں آپ جائیں یا بڑے بڑے آفس میں جائیں آپ نا، تو وہ صاحب جی جو ہوتے ہیں تو کبھی کبھار ان کا اگر موڈ بن جائے مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو ان کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ بڑی ٹوپی شوپی پہن کے بڑا وضو شدو کر کے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ میرا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ نمازی نہیں ہے، یہ نمازی آج یہ اپنے صاحب کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ منافقوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑے سست ہو کے اٹھتے ہیں، اور ان کو اس طرح لگتا ہے جس طرح ہمارے اوپر کوئی احد کا پہاڑ رکھا ہوا ہے، اتنے وزنی ہو جاتے ہیں یہ، اتنے وزنی۔ مومن پھول کی طرح آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے، اللہ اس کو خوش کرتے ہیں، اور مغفرت کا پروانہ لے کے جاتا ہے، بالکل ہلکا بلکا ششاش بشاش ہوتا ہے۔ یہ جب منافق ہوتا ہے نا، یہ جب آئے گا، اگر آپ کہیں تلاوت کر قرآن پڑھ، اس کو پہاڑوں سے بھی بڑی لگے گی۔ کس سے؟ پہاڑوں سے بھی بڑی لگے گی، اس لیے کہ اس کے اندر وہ جو صلاحیت ہے نا دل میں نور قرآن کی اور نور ایمان کی اور نور اسلام کی، وہ نفاق کی وجہ سے یہ کھو بیٹھتا ہے، اور اس کے اندر دین کو حاصل کرنے کی جو قوت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کو حاصل کرنے کی اس کے پاس بڑی کیا ہوتی ہیں؟ طاقتیں ہوتی ہیں۔ اب منافق سے ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ دیکھا تم منافق بنا، لوگوں کے سامنے تو بڑا مولوی بنا پھرتا ہے نا، اس لیے تجھے مولوی بن کے رہنا بھی پڑ رہا ہے، اور تیرا رہنا مولوی بن کے، عالم بن کے، نیک بن کے، نمازی بن کے اللہ کے ہاں کارآمد نہیں ہے۔ یہ ہے اس کی دنیا کی ذلت۔ کیا ہے؟ دنیا کی ذلت، کہ کام بھی سب سے زیادہ کر رہا ہے اور انجام بھی سب سے بڑا گندا ہے۔ اور آخرت کی جو ذلت ہے، اس وقت کہیں گے اوے بڑی دعوت دیتے ہیں یار تم نماز کی، بڑی تمہاری پگڑی تھی، بڑی ٹوپی تھی، لوگ یہ کہتے، لوگ وہ کہتے، اب تو جہنم میں جل رہا ہے۔ کہے گا یراؤن الناس، ہم تو لوگوں کو دکھلاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو دکھلاتے تھے۔ اس لیے اگر آپ مسجد میں آئیں اور آپ کی یہ نیت ہے کہ جناب میں آج ذرا آ رہا ہوں، میرے محلے والے مجھے دیکھ لے، اور میرے کوئی رشتہ دار آیا ہوا وہ کہے گا یار یہ بچہ بڑا نمازی ہے اور نماز پڑھ کے آتا ہے اور روزانہ جاتا ہے، اس کی والدہ کو پتہ ہوتا ہے کہ تو نماز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، مصلی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، اب اس کا مطلب بھی کیا ہوا؟ یہ منافق ہے۔ تو میرے بھائی، منافق اگر تم گھر میں بھی رہو گے نا، لوگوں کے درمیان لڑائی کرواؤ گے، انشاءاللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جن کی لڑائی تم نے کروائی وہ لڑائی ان کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے گی، جو تم لڑانے والے ہو تمہارے لیے وہ جہنم کا ذریعہ بن جائے گی۔ آج جتنے ہمارے معاشرے میں جاسوسی ہے، شکایتیں ہیں، ایک دوسرے کا تجسس پیدا ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، میرا اللہ ان کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ میرا ان سے یہ سوال ہے۔ اللہ اگر دیکھ رہا ہے تو تم اتنے بڑے جاہل ہو کہ اس رب کو چیلنج کرتے ہو اور اس کے سامنے تم دو بندوں کو لڑائی کروا رہے ہو، دو بندوں کا جھگڑا کروا رہے ہو،
اور آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ یار اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، ان کا گھر برباد ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ گھر برباد ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہمارے رشتوں میں منافقت ہے، ہمارے بازاروں میں منافقت ہے، ہمارے معاشرے میں منافقت ہے، ہماری سیاست میں منافقت ہے، اور ہمارے دین کے کئی شعبوں میں بھی آہستہ آہستہ یہ بو چلی آ رہی ہے۔ اللہ کی قسم، دنیا کائنات اگر جانوروں کے پیشاب سے بھر جائے نا اور سمیل آنی شروع ہو جائے اور ہر راستے میں یہ پڑا ہو، وہ اتنا گندا ماحول نہیں ہوتا جتنا اللہ کے ہاں منافق کی پیدا کی ہوئی فضا سے ماحول گندا ہوتا ہے۔ اللہ منافق کو اس چیز کی سمجھ عطا فرما دے کہ میں دنیا میں بھی ذلیل ہو رہا ہوں اور آخرت میں بھی ذلیل ہو رہا ہوں، اور اللہ کے دین کے ساتھ وہ منسلک ہو جائے اور اس گندی عادت کو میرے بھائی چھوڑ دے، تم بھی بھائی چھوڑ دو۔ یہ گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، اختلاف، اگر ہم کتنے لوگ ہیں، صحابہ کو دیکھو، رحماء بینہم، آپس میں پکے پیار والے تھے، اشداء علی الکفار، اور کافروں کے مقابلے میں زبردست ایک طاقت تھے، وہ صرف اس لیے کہ ان میں منافقت نہیں تھی، منافقت نہیں تھی۔ حضرت حنظلہ کا واقعہ آپ پڑھتے ہیں فضائل اعمال میں، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، جو وہ مدینہ کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں کہتے تھے حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ لوگ کہتے کیا ہوا؟ وہ کہتے حضور کی محفل میں ہمیں جنت آخرت یاد آتی ہے، باہر جب بازاروں میں آتے ہیں تو ہمیں پھر وہی دنیا ہماری۔ تو دو حالتیں ہو گئی۔ کتنی حالتیں ہو گئی؟ تو حضور نے فرمایا یہ منافقت نہیں ہے، یہ تو شیطان کے خیالات ہیں۔ منافقت وہ ہوتی ہے جو آپ کا منصوبہ ہوتا ہے اور اس منصوبے کے پلان پہ آپ چلتے ہیں، اور چلتے ہوئے آپ معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ دیمک آہستہ چاٹتی ہے، منافق جلدی معاشرے کو کیا کرتا ہے؟ چاٹ کے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس نفاق سے بری الذمہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص اور مخلصانہ محبتیں ایمان والوں کے درمیان دکھانے کی اور بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔